مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی تعارف کروایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا بھی تعارف فرمایا ہے۔ ہم حضرات صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق سے ہماری محبت ہے، سیدنا عمر فاروق سے ہماری محبت ہے، سیدنا عثمان غنی سے ہماری محبت ہے، سیدنا علی المرتضیٰ سے ہماری محبت ہے۔ یہ محبت در اصل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو تو پھر ان حضرات کی محبت بھی ہمارے دل میں نہیں آ سکتی۔ ہم سب الحمدللہ کلمہ گو مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ اسلام کا سب سے بنیادی جو رکن ہے وہ کلمہ ہے، تو یہیں سے ہم اپنی بات کو شروع کریں۔ آپ دیکھیں، آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسلام میں جتنے بھی مذاہب آئے ہیں، جتنے مسلمان طبقات آئے ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اللہ نے جتنے بھی انبیاء کو، نبیوں کو کلمے عطا کیے ہیں وہ دو جز والے کیے ہیں۔ کتنے؟ لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ نے توحید کو بیان فرمایا، محمد الرسول اللہ، اس میں اللہ نے رسالت کو بیان فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا آپ کلمہ دیکھیں، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی اللہ نے کلمے میں ذکر نہیں کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، وہ تو نائب تھے، نبی تھے وہ بھی، تو ان کا بھی ذکر آنا چاہیے تھا کلمے میں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، کسی اور کا ذکر نہیں فرمایا۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور آخر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو علماء نے یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ مسلمانوں کا کلمہ ہمیشہ دو جز والا ہوگا۔ جو دو جز سے کلمے کو بڑھائے اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو دو جز سے کلمے کو گھٹائے اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اگلی بات، لا الہ الا اللہ، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اب ہم کلمہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، یہاں یا کا نقطہ ہے۔ تو علماء نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، علامہ امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس نقطے کو لکھا اور بڑا خوبصورت لکھا۔ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی نہیں ہیں، نبی ان کے بعد کوئی اور آئے گا۔ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، نوح علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے، کوئی اور نبی آئے گا۔ لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، یوسف علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے۔ نقطہ اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ کوئی اور نبی آئے گا۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، جتنے بھی نبی آتے رہے، اور پھر آخر میں آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں، تو کلمے کی مطابقت بتاتی ہے کہ آمنہ کے لال آخری نبی ہے، آمنہ کے لال آخری نبی ہے، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس میں نقطہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آمنہ کے لال کے بعد کسی ایک کو معصوم نبی مانے اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر آمنہ کے لال کے بعد کوئی 12 کو معصوم مانے تو اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات مکمل ہوگی۔ اب آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس میں لفظ توحید کے کلمے میں لفظ اللہ، اللہ کا اصلی نام اللہ موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ صفاتی نام جو ہوتے ہیں
اگر ان میں سے کسی ایک حرف کو بدل دیا جائے تو معنی مفہوم بدل جاتا ہے. جیسے اللہ کا نام ہے صفات رحمان، نہایت رحم کرنے والا. اب اگر ہم را کو ہٹا دیتے ہیں حمان کوئی معنی نہیں. رحیم بخشنے والا، مہربانی فرمانے والا. اب اگر ہم را کو ہٹا دیتے ہیں حیم کوئی معنی نہیں. غفار گناہ بخشنے والا، ہم غین کو ہٹا دیتے ہیں فار کوئی معنی نہیں. ستار عیبوں کو چھپانے والا، ہم سین کو ہٹا دیتے ہیں تار کوئی معنی نہیں. معنی مفہوم ختم ہو جاتا ہے. لیکن لفظ اللہ، کیا اللہ، اللہ آپ ایک لفظ ہٹائیں، دو ہٹائیں، تین ہٹائیں، چار ہٹائیں، معنی مفہوم نہیں بدلتا. بزرگ کہتے ہیں نا اللہ اللہ، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر. یہ مسلمان کی شان ہے. اب ہم پڑھتے ہیں اللہ، قرآن کہتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو. ہم الف کو ہٹا دیتے ہیں، دو لام اور ایک ہا بچ جاتا ہے، تو کیا بنتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اب ہم ایک لام اور ہٹا دیتے ہیں لہو ملک السماوات والارض. اب خالی ہا بچ گیا، اللہ لا الہ الا ہو. معنی مفہوم نہیں بدلا. اسی طرح ہم آتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آدم علیہ السلام کا نام ہے آدم، آدم کے معنی ہے گندمی رنگ والا. ہم نے اگر حمزہ ہٹا دیا دم کوئی معنی نہیں. اسی طرح موسیٰ کے معنی ہے پانی سے نکلا ہوا. اگر ہم میم ہٹا دیتے ہیں تو وسا کوئی معنی نہیں. تو اللہ رب العزت نے آمنہ کے لال کا نام اتنا پیارا رکھا ہے کہ آپ اس کے جتنے حروف ہٹاتے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. محمد، محمد کہتے کسے؟ علماء نے لکھا ہے محمد کہتے ہیں جس کی پوری دنیا مل کے تعریف کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جس کی رب بھی تعریف کرے، مخلوق بھی تعریف کرے، اسے محمد کہتے ہیں. محمد کے معنی دنیا کو ہدایت کا رستہ دکھانے والا. محمد کے معنی دنیا کو رب کے ساتھ ملانے والا. محمد کے معنی عالم انسانیت میں چرند پرند حیوانات نباتات سب کو ان کے حقوق دلانے والا. ہم پڑھتے ہیں محمد، محمد کے معنی قابل تعریف، جس کی پوری دنیا تعریف کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ محمد. اب اگر ہم میم کو ہٹا دیں حمد بچتا ہے. حمد کے معنی تعریف، تعریف کے قابل. ہم ہا کو ہٹا دیتے ہیں تو مد بچتا ہے. مد کے معنی دلالت کرنے والا، خیر کی طرف لوگوں کو بلانے والا، خیر کی طرف لوگوں کو لانے والا. ہم میم کو ہٹا دیتے ہیں دال بچتا ہے. الدال الی الخیر، لوگوں کو بہتری کا رستہ دکھانے والا. آمنہ کے لال کے نام میں بھی اسی طرح اللہ نے برکت رکھی جس طرح اللہ نے اپنے نام میں رکھی. اب اس سے مزید ہم آگے چلتے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں. دنیا میں جتنے لوگ ہیں یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا بھی ایک نام اللہ. کتنے نام ہیں؟ اللہ ایک نام ہے. حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، جتنے فرشتے ہیں، جتنے انبیاء تشریف لائے، ہاں صفات الگ ہیں. اب نام عبدالحق ہے لیکن مفتی عبدالحق صاحب ان کا لقب ہے یا ان کا تخلص ہے یا جو قابلیت پیدا ہو گئی وہ ہے، لیکن اصل نام کیا ہے؟ عبدالحق. ایک نام. تو آمنہ کے لال کے دو نام کیوں ہیں؟ اللہ کا ایک نام ہے، تمام فرشتوں کا، تمام انبیاء کا ایک نام ہے، لیکن آمنہ کے لال کے دو نام ہیں. کون کون سے دو نام ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں بڑی زبردست ایک بات لکھی علماء نے، فرمایا ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی آمنہ کے لال کا نام چومے یا نہ چومے. فرمایا اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے رب نے اللہ آمنہ کے لال کا نام اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ بغیر چومے ادا ہوتا ہی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب محمد کے معنی کہ پوری دنیا جس کی تعریف کرے. احمد کسے کہتے ہیں؟ احمد کسے کہتے ہیں؟ جب میرے اللہ نے عالم ارواح کے اندر
तमाम अरवाह रूहों को जमा किया ना, तो उसमें से फिर ख़ास जो रूहें थी उनका एक जलसा किया और उसमें फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। फरमाया अंबिया की रूह मैं तुम्हें नबूवत दे रहा हूँ, लेकिन इस शर्त पर दे रहा हूँ कि आखिर में मेरा एक रसूल आएगा, अगर वो तुम्हारे होते हुए आ जाए तो तुम्हारी किताब भी मनसूख, तुम्हारी नबूवत भी मनसूख, तुम्हारा सब कुछ ख़त्म और तुमने उसकी मदद करनी है। अब जितना कलमे उठा के देखें कहीं रसूलुल्लाह नहीं आता, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, वाहिद आमना के लाल है कि जिसके बारे में आता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो कुरान की इस आयत में इसी रसूल की तरफ इशारा है। समझ आई बात? अब तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब रूहें जमा हो गई तो पूछा, अल्लाह ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तमाम रूहें खामोश, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि सब रूहें अल्लाह के सामने मौजूद थी, लेकिन मैं बिल्कुल अल्लाह के सामने था। अब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब सवाल करने वाला खालिक के कायनात हो, किसको जरूरत है जवाब देने? आमना के लाल ने फरमाया कालू बला, क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। क्या फरमाया? आमना के लाल से सुनकर तमाम अंबिया ने फरमाया कालू बला, क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। आमना के लाल से सुनकर आदम अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया आप हमारे रब हैं, ईसा अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया आप हमारे रब हैं, तमाम अंबिया ने क्या फरमाया आप हमारे रब हैं, तमाम इंसानियत ने कहा आप हमारे रब हैं। अब जब फरिश्तों ने और अंबिया ने सुनकर कह दिया कि आप हमारे रब हैं, तो अब अंबिया ने कहा या अल्लाह आपको तो हमने पहचान लिया, इन्होंने आपका तारुफ तक करवा दिया कि आप हमारे रब हैं, जिसने हमारा तारुफ करवाया है ये कौन है? भाई मुफ्ती साहब का तारुफ ये करवा रहे हैं कि मुफ्ती साहब हैं, अब हम इनको भी नहीं जानते, इनको भी नहीं जानते, इनको तो जान लिया, ये जो तारुफ करवा रहे हैं ये कौन है? जिन्होंने आपका तारुफ करवाया और आपने इतनी उनको हिम्मत दी है और आपने इतना उनको मकाम दिया है कि उन्होंने हमारा तारुफ करवाया, ये कौन है? फिर अल्लाह ने फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, इसी आयत की तरफ कि ये वही तो हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें कह दिया था। अब अहमद आपका नाम है, अहमद के मानी होते हैं सबसे ज़्यादा अपने रब की तारीफ़ करने वाले। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अरसा नबूवत कितना है? 23 साल। उमर मुबारक 63 साल, अरसा नबूवत 23 साल। आमना के लाल ने तबलीग की 23 साल, अहमद बन गया। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबलीग की 950 साल, वो फिर भी नूह है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी तबलीग की, ईसा अलैहिस्सलाम ने, तमाम अंबिया ने, उनका नाम नहीं बदला। आमना के लाल सबसे ज़्यादा, अहमद के माने अल्लाह की सबसे ज़्यादा तारीफ़ करने वाला। उमर मुबारक नबूवत का अरसा 23 साल है, ये कैसे हो गया? इस पर बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी उलमा ने, फरमाया कि क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो पहचान करवाई थी वो आमना के लाल ने करवाई थी। एक उस्ताद होता है, वो पढ़ाता है 4 शागिर्दों को और उसके शागिर्द आगे हज़ारों लोगों को पढ़ाते हैं, तो मकाम किसका बड़ा होता है? उस्ताद का या शागिर्द का? उस्ताद का ही बड़ा होता है ना। तो इसलिए फरमाया ये जो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 950 साल अल्लाह की हम्द व सना की तबलीग की, वो दर हकीकत आमना के लाल की तबलीग। जितने अंबिया दीन की दावत देते गए, तबलीग करते गए, वो दर हकीकत हम्द व सना या वो तारीफ़ वो असल में आमना के लाल की सिखाई हुई है, आमना के लाल की बताई हुई है। इसलिए आमना के लाल का नाम अहमद पड़ गया।
سب سے زیادہ اپنے رب کی تعریف کرنے والا۔ سمجھ آئی بات؟ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، کتنے؟ 3 بیٹے، اور ان میں سے وہ کسی ایک کا نام بھی میرے نام پہ نہیں رکھتا، فرمایا وہ مجھ سے زیادتی کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ مجھ سے زیادتی کرتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث بڑی خوبصورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بچے کا نام میرے نام پر ہو اور وہ بچہ کسی مجلس میں آ جائے، اہل مجلس میرے نام کی وجہ سے اس بچے کو عزت دیتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، اس کو جگہ دیتے ہیں، کل قیامت کے دن میں اس پوری مجلس کو عزت دوں گا اور جنت میں لے کے جاؤں گا۔ آمنہ کے لال کے نام کی برکت۔ عزیزان من، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا ہوں۔ دنیا میں ہم لاکھ اپنے آپ کو کامیاب ہونے کا دعویٰ کرائیں، ہمارے پاس سب کچھ ہو، ہم کہیں ہم رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں، ہم جناب جھنڈیاں بھی لگا دیں، ہم جلوس بھی نکال لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن اگر میری اور آپ کی زندگی میں آمنہ کے لال کی سنت نہیں ہے تو ہماری زندگی فضول ہے۔ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں پایا۔ وہ بلال کیوں کامیاب ہوا؟ چلتا مکے کی گلیوں میں آواز جنت میں آتی ہے، کیوں؟ اس نے کوئی جلوس نکالے تھے؟ اس نے کوئی جھنڈیاں لگائی تھی؟ اس نے کوئی کیک کاٹے تھے؟ نہیں، اس نے آمنہ کے لال کی سنت کو اپنے سینے میں سما لیا، آمنہ کے لال کے طریقے کو اپنا لیا۔ بس صحابہ یوں نہیں کہتے تھے یہ جائز ہے ناجائز ہے، نہیں، فرماتے تھے کہ بس آمنہ کے لال نے یوں کیا ہے، بس ہم کریں گے۔ وہ ایک صحابی گھر میں نا چلنے کی پریکٹس کر رہے ہیں، اہلیہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا میرے آقا چلتے ایسے ہیں، میں وہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صحابہ کی محبت یہ تھی، اس لیے تو پھر میرے رب نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، ظاہری امتحان نہیں، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ یا اللہ کیا پایا؟ للتقوی، فرمایا کامیاب پایا۔ پھر وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میں نے ایمان کو مزین کر کے ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ خود نہیں آیا ایمان، قرآن کی بات سمجھیں، قرآن کا اشارہ سمجھیں۔ فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہم نے ایمان کو مزین کر کے خوبصورت کر کے صحابہ کے دلوں میں ڈال دیا۔ جب دلوں میں آ گیا پھر فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت کے مینارے ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ آمنہ کے لال کی سنت کو سینے میں سجا۔ اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ لوگ، وہ عظیم صحابی کہ جس کا حکم ہواؤں پر بھی چلتا ہے، جس کا حکم پہاڑوں پر بھی چلتا ہے، جس کا حکم دریاؤں پر بھی چلتا ہے، جس کا حکم زمین پر بھی چلتا ہے، کچھ بدبخت اٹھ کے اس کے خلاف اس کی توہین کرتے ہیں، اس کے نام کی توہین کرتے ہیں، جو آدھی دنیا کا حکمران بنا، جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم بلند۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے گھروں میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں اور حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھائیں۔ اگر آپ چاہتے ہو، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، تو ہمارے گھروں میں سیرت مصطفیٰ اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کی کتابیں ہونی چاہیے۔ ہم روزانہ جب رات میں کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کسی ایک صحابی کا ایک واقعہ سنا دیں۔ اب 3-4 دن یہ عمل کریں گے، بچے آپ کو تب تک سونے نہیں دیں گے جب تک آپ کسی صحابی کا واقعہ نہیں سنائیں گے۔ تو میرے دوستو، میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ جو کچھ کہا سنا، اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور بعد میں آپ تمام بھائیوں کو اور سننے والی بہنوں کو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں، اللہ پاک یہ محبت حقیقی محبت کر دے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ازواج مطہرات کی محبت، اہل بیت کی محبت اور حضرات صحابہ کرام کی محبت کو بھر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔